چاہتا تھا بدقسمتی سے نہیں آ سکا کیونکہ سندھ جو اندرون سندھ ہے وہ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ ہے۔ جب سیاست شروع کی آج سے تقریباً 25 سال پہلے، تو جب بھی میں سارے پاکستان کے دورے لگاتا تھا تو کئی علاقے مجھے سب سے پیچھے لگے باقی علاقوں سے۔ بلوچستان میں بڑی میں نے غربت دیکھی۔ جو پہلے قبائلی علاقہ تھا جو اب مرج کر گیا ہے پختونخوا کے ساتھ، ادھر بہت غربت، بڑے مشکل حالات میں لوگ رہتے تھے۔ اور پھر اندرون سندھ دیکھا میں نے، بہت ہی غریب ترین پاکستان کا علاقہ، اور لوگوں کی جو حالات میں نے دیکھے، بڑے مشکل حالات میں نے لوگوں کو جیتے دیکھا۔ بنیادی ضروریات نہیں، حقوق نہیں، پولیس کا ظلم، انتقامی کارروائی، طاقتور کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کر سکتا تھا، اور جو بنیادی ضروریات زندگی کی وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ اور یہ میں اب سے نہیں، میں جب بھی سندھ آیا ہوں اور جب میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی، جلسے بھی کیے، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ موہنجو دارو کو دیکھو، 5000 سال پہلا وہ شہر بنا تھا، اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سوچا کہ الیکشن کیمپین جب ہوئی 2018 میں، تو میں پوری طرح الیکشن کیمپین کروں انٹیریئر سندھ میں، لیکن کیونکہ ہمارا اتنا بڑے مافیا کے ساتھ مقابلہ تھا ادھر پنجاب میں، اس لیے ادھر بھی مجھے موقع نہیں ملا جو میں ٹائم سندھ پہ گزارنا چاہتا تھا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ جو ہماری حکومت آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا پاکستان، اور میں صرف آپ کو اب اسٹیٹسٹکلی بتاتا ہوں کہ یہ قرضہ کیا تھا، کتنا تھا۔ ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے کتنا قرضہ واپس کیا، اور سود، اور جو ہمارے سے پہلے حکومت تھی نون لیگ، انہوں نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا قرضہ واپس کیا۔ تو انہوں نے قرضوں کی قسطیں اور جو سود ملا کے 20,000 ارب روپیہ واپس کیا۔ ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں 35,000 ارب روپیہ واپس کیا قرضوں کا۔ کہنے کا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ 15,000 ارب روپیہ قرضہ اور اس کی قسطیں پچھلی حکومت سے زیادہ واپس کرتے ہیں، تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ 15,000 ارب اگر ہم عوام پہ خرچ کر دیتے، سڑکوں پہ، اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، نہریں بنانے پہ، اریگیشن سسٹم ٹھیک کرنے پہ، انفراسٹرکچر پہ، تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا 2.5 سالوں میں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ جو پہلے قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا، اس کی قسطیں اور سود کے اوپر واپس ہمارا پیسہ چلا گیا۔ تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہمیں قرضہ دینا تھا، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو ہمیں لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو جو آج ہم نے 440 ارب کا جو پیکج بنایا، یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے بنایا، لیکن انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ یعنی یہ جو پیکج ہے، یہ پہلے ہم نے پوری اس کی ساری تیاری کروائی، فیزیبلٹی سب تیار ہیں، تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی آپ کو اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے جو خوشی ہے سب سے زیادہ، جو کہ ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی، دیکھیں
ہماری اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن ہمیں اس آبادی کا فائدہ تب ہوگا، اور نوجوان آبادی ہے، 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ اب یہ اگر ہم ان کو ہنر سکھا سکیں، اسکل ایجوکیشن دے سکیں، تو یہ آبادی سارا ہمارا اثاثہ بن جاتی ہے، اور اگر ہم نہیں دیں گے اور اسی طرح چلیں گے تو یہ بوجھ بن جائیں گے۔ تو ایک تو اسکلز ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بڑی رقم ایلوکیٹ کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے چیک دیے ہیں، کامیاب جوان، ہنرمند جوان، یہ پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں، ان کی کوئی بزنس، ان کا کوئی آئیڈیا، اس کے پیسے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی بزنس شروع کر سکے۔ ابھی میں پوچھ رہا تھا، کوئی اپنے ڈیری فارم بنا رہے ہیں، کسی کپڑے کی دکان ہے، تو جو بھی اپنا سیٹ اپ کرنا چاہے، ہماری گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ان کو ہم وہ پیسہ دیں جو کہ سود کے بغیر ہو، جو ان کو خرچ نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ ایک تو ہم نے یوتھ کے اوپر پورا زور لگانا ہے، اور کھیلوں کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے نوجوانوں کو۔ یہ بھی بڑا میں دیکھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈیں نہیں ہیں، تھوڑے سی کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ، اس کی ساری آبادی مشکل سے 50 یا 60 لاکھ ہے، 50 یا 60 لاکھ ساری نیوزی لینڈ کی آبادی ہے۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے۔ اس 50-60 لاکھ کی آبادی، وہاں زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں بجائے ہمارے سارے 22 کروڑ لوگوں کی۔ تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سی، ابھی ہماری ٹیم گئی تو ان سے ہار گئی، تو لوگوں نے کہا وہ تو اتنا جزیرے ہیں دو، ان سے کیسے ہار سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو، ٹیلنٹ کو گراؤنڈ چاہیے کھیلنے کے لیے۔ اگر گراؤنڈ ہی نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ کا کیا فائدہ یا آبادی کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا یہ بھی انفراسٹرکچر پہ سارے پاکستان پہ جو صوبے ہمارے نیچے ہیں۔ دیکھیں، پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق سے سارا پیسہ صوبوں پہ چلا جاتا ہے۔ وفاق جب وہ صوبوں کو پیسہ دے دیتی ہے، اور پھر وہ ڈیفنس کے اوپر بھی، اور پھر سود بھی، یہ جو قرضے لیے ان کو سود بھی اس کو دینا پڑتا ہے، ایڈمنسٹریشن کاسٹ، تو وہ پہلے سے ہی وفاق مقروض ہو جاتی ہے، قرضے لے کے چلاتے ہیں ہم ملک۔ تو اس لیے صوبوں کے پاس تو سارا پیسہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے، وفاق جو دے بیٹھا صوبوں کو پیسہ، ہم اب اپنی طرف سے دے رہے ہیں، یہ ہم اور جگہ سے پیسہ نکال کے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ذمہ داری صوبوں کی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو بھی پیکیج ہے، اور یہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا سکر حیدرآباد موٹر وے کا، بہت بڑا سندھ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ جتنی زیادہ ہمارا جو لاجسٹکس، ہماری جو کنیکٹیوٹی، ہمارے جو ڈسٹنسز، سڑکیں اچھی بنتی ہیں، تو سارے پاکستان میں بزنس کرنا، تجارت کرنا، ایز آف ڈوئنگ بزنس، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سارے ملک کو فائدہ ہے، لیکن خاص طور پہ آپ کے علاقے کو۔ اور وہ جو ڈیم ابھی اسد نے کہا تھا، اس سے کتنے ایکڑ لوگوں کی زمینیں کاشت ہوگی، تو اس سے علاقے کو فائدہ ہوگا۔ جو میں آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، ہم نے جب اپنا احساس کا پروگرام لانچ کیا، جب یہ کرونا وائرس آئی پاکستان میں، تو ایک دم جب لاک ڈاؤن ہوا تو سارے ملک میں غریب طبقہ پس گیا۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تو جو دہاڑی والے مزدور تھے، یا جو اپنی چھابڑی چلاتے تھے، یہ جو اپنی چھوٹی دکانیں تھیں، یہ سارے جو کمزور غریب طبقہ ایک دم پس گیا، کیونکہ سارا ملک بند ہو گیا۔ اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا ملک کھول دیا،
نہیں تو جو ہندوستان کے اندر جو جس طرح کی تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی، جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، شکر ہے ہم نے اس طرح کا نہیں کیا، ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا۔ اس کے باوجود لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک دم پاکستان میں غربت آ گئی، تو ہم نے ایک احساس پروگرام لے کے آئے، 1.5 کروڑ خاندانوں کو ہم نے بڑے تھوڑے وقت پہ ان کو ہم نے پیسے دیے سندھ میں، سارے پاکستان میں، اور وہ سارا اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا میرٹ کے اوپر۔ اور اب میں میرٹ کا آپ کو بتاؤں، میرٹ یہ تھی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا یا دوسروں کا ہے، یہ یعنی ہمارا ووٹر ہے یا ہمارا ووٹر نہیں ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے یا ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے میں سندھ کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ، کیونکہ ہم نے میرٹ پہ دیا اور اندرون سندھ کے اندر سب سے زیادہ غربت تھی، تو سندھ کا 23% آبادی ہے، 22% آبادی سندھ کی، 33% ہم نے احساس کا پروگرام سندھ میں خرچ کیا پیسہ۔ 22% آبادی اور 33% جو احساس کا پورا فنڈ ہم نے دیا، اور وہ تقریباً فنڈ تھا جو ٹوٹل فنڈ احساس کا تھا میرے خیال میں 180 ارب روپیہ تھا، تو اس کا 33% سندھ پہ خرچ ہوا، سندھ کے لوگوں کو ہم نے پیسہ دیا۔ اور میں یہ صرف مجھے فخر اس چیز کا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں غربت زیادہ ہے، اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ پورے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سندھ کے لوگوں کی مدد کریں۔ مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے، کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسے ہی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے، ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، بالکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے، اور سب تیاری ہم نے کر لی، باہر سے انویسٹرز بھی تیار ہو گئے، سندھ حکومت نے ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اور اس سے اربوں روپے کا سندھ کے اندر پیسہ آنا تھا، سندھ کے لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی، جو ویلتھ جنریشن ہونی تھی، یعنی جو ایک پورا شہر بننا، اس کا مطلب جو روزگار جو خرچہ ہونا تھا وہ سارا سندھ میں ہونا تھا۔ سندھ حکومت کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو نفع بھی ہوگا وہ بھی آپ رکھیں، یعنی جو بھی وہاں سے اگر پروفٹ ہے وہ بھی سندھ حکومت رکھ لے، فائدہ بھی سندھ کے لوگوں کو، نوکریاں بھی، دولت میں اضافہ بھی ادھر۔ صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہونا تھا، سارے پاکستان کو، کہ کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو کم از کم ہم اندازہ لگا رہے تھے 40 ارب ڈالر باہر سے آنا تھا جو کہ انویسٹ ہونا تھا ادھر، تو صرف گورنمنٹ کو تو فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہونا تھا، وہ بھی سارے پاکستان کا فائدہ، کیونکہ جیسے جیسے فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں تو روپیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے کیونکہ ہمارا روپیہ مضبوط ہو گیا، تو اس کا سارے ملک پہ اثر پڑتا ہے جب ایک روپیہ مضبوط ہو۔ تو اس سے صرف ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ فورن ایکسچینج ریزروز آ جانے تھے جس سے ہمارا روپیہ مضبوط ہو جانا تھا، لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ سندھ کی حکومت نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے ہمیں کینسل کر دیا، تو نقصان تو سب سے زیادہ سندھ کو ہو رہا ہے اس سے۔ تو میں ابھی بھی سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ہے، صرف فورن ایکسچینج، وہ تو ریزروز ہمارے بڑھیں گے، وہ بھی جب ڈالر روپے میں آئے گا، روپیہ سارا خرچ ہوگا سندھ کے اندر، تو فائدہ تو سارے ہمارے صوبہ سندھ کو تھا۔ لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں آخری ایک دم انہوں نے ہمارا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کر کے واپس لے لیا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب سے زیادہ سندھ کا فائدہ ہے۔ ابھی ثانیہ نشتر جو ہمارے احساس پروگرام ہیڈ کرتی ہیں وہ بھی آ کے آپ کے سامنے وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے اب جو احساس پروگرام ہے، ہم نے پہلے سوچا تھا کہ 70 لاکھ لوگوں کو ہم صرف دیں گے اس باری،
جو ہم نے وہ جو پہلے پیسے تھے تو اب ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے. 1,20,00,000 لوگوں کو ہم اب خاندانوں کو، لوگوں کو نہیں خاندانوں کو اب ہم احساس پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ بڑی دیر کے بعد اندرون سندھ میں آیا ہوں، لیکن شکر ہے کہ میں جب آیا ہوں تو میں کوئی خوشخبری اپنے لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. اور میں کبھی بھی پاکستان کے کوئی بھی صوبے کو، پاکستان کے لوگوں کو کبھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ میرے لوگ نہیں ہیں. سارا ملک میرا ہے، میں اپنا سمجھتا ہوں. کوئی صوبے میں گورنمنٹ جو بھی ہو، وہ بھی صوبہ بھی ہمارا ہی ہے. اور ہم انشاءاللہ امانتداری سے، ایمانداری سے اور امانتداری سے انشاءاللہ سارے اپنے پاکستان کے جدھر جدھر جو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے پوری مدد کریں گے ان اوپر آنے میں. بلوچستان میں ہم نے، یہ بھی مجھے فخر ہے کہ سب سے بڑا جنوبی بلوچستان کے لیے پیکیج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے وہاں دیا ہے. تو مجھے اس کی بھی خوشی ہے کیونکہ وہاں بھی بہت غربت ہے. قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے سب سے زیادہ اس وقت پیکیج دیا ہے، جو کہ انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے کیونکہ وہاں بھی بہت غربت ہے. اور انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے کہ سارا پاکستان میں جو زور لگائیں، پالیسیز بنائیں اپنے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے. میں پھر سے اپنے سندھ کے لوگوں سے یہ آج وعدہ کرتا ہوں کہ پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر کرنے میں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان سکھر میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے صوبے کے لیے 446 ارب روپے کے نئے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے اور بتایا کہ یہ جو رقم ان منصوبوں کی تکمیل پر خرچ کی جائے گی یہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک کاوش ہوگی.